اب مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ کشمیر کی ہسٹری نہیں بتانی ہے، مجھے اس کا ایک اور پہلو عرض کرنا ہے۔ اللہ کرے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر غلط بات ہو تو اللہ اس کی اصلاح فرمائے، اور اگر اس کے ذریعے سے کوئی غلط میسیج جانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے۔ حضرات، حضرت سید عبد الرحمن بلبل سادات میں سے ہیں، تو چائنا کیسے پہنچ گئے تھے اور چائنا سے یہاں کشمیر کیسے آئے؟ اسی طرح سے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے اس علاقے کے رہنے والے تھے جہاں چاروں طرف سے اسلام اور بہت اونچی خاندان کی وہ شخصیت تھی، تو وہ کشمیر کیسے آئے؟ اس سلسلے میں جو میں عرض کرنا ہے بس اسی کو سنیں۔ فیصلہ تو اللہ کی ذات کا ہے، قربانی ان بزرگوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو غیبی نظام کام کر رہا تھا، اس غیبی نظام میں ایک چیز یہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت سید عبد الرحمن بلبل ترکستان میں رہتے تھے، ترکی میں، جہاں استنبول ہے، جہاں انقرہ ہے، اور ان کا خاندان مدینہ طیبہ سے ترکی آیا ہے۔ سید عبد الرحمن بلبل کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ چنانچہ اس خواب کی بشارت کے نتیجے میں انہوں نے سفر کیا اور وہ پہنچ گئے کاشگر۔ یہ کاشگر وہ ہے جس کو آج چائنا میں سنکیانگ کہتے ہیں۔ تو پہنچے وہاں، اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا اب میں کشمیر آؤں گا۔ چنانچہ وہ کشمیر تشریف لائے اور یہاں اس زمانے کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کشمیر میں بھیجنے کا قدم روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری بہت بڑی شخصیت جو کشمیر تشریف لائی تھی وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کے حالات مجھے اس وقت بیان نہیں کرنے ہیں، اس کے بعد دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب بچپن میں تھے، اب وہ ایک تو سید خاندان کے ہیں، اونچی شخصیت، اونچے خاندان کے ہیں، لیکن ابھی وہ مان لیجئے لڑک پن میں ہیں، اپنی طفلانہ زندگی گزر رہی ہے۔ آگے ان کو کیا کیا کرنا ہے اور کن کن کاموں میں استعمال ہوں گے یہ تو اگلا دور بتائے گا۔ لیکن اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ہمدان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم تب تک مکمل نہیں ہو سکو گے جب تک تم فلانے بزرگ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ وہ فلانے بزرگ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے روحانی شخصیت تھی۔ ان کا نام تھا سید شرف الدین محمود بزنکانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ خواب میں ارشاد ہوا، وہ بیدار ہو کر وہ معلوم کرنے لگے یہ کون ہیں جن کے پاس جانے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، تو معلومات نہیں ہو پا رہی تھی۔ جس سے بھی ملاقات ہوتی اس سے پوچھتے بھائی یہ کون ہیں؟ خواجہ محمود بزنکانی۔ تو اکثر لوگوں نے تو لا علمی ظاہر کر دی۔ ان کے قریب ترین بڑی شخصیتی حضرت سید علاء الدین سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ علی مجھے معلوم ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ چنانچہ اپنے ماموں، جو ان کے ماموں تھے، ماموں علاء الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا سفر شروع کیا۔ اب جب وہاں کے لیے چلے ہیں تو وہاں پہنچنے والے تھے تو وہاں ان کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو خواجہ سید شرف الدین مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا، اس کی صحیح تربیت کرنا۔ چنانچہ وہ اب انتظار میں ہیں کہ کون آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو جوان رہے ہوں گے وہ حاضر ہو گئے، انہوں نے استقبال کیا کیونکہ اس سے زیادہ عجیب مہمان ان کے پاس کون آ سکتا تھا؟ سادات کے خاندان کا فرد، اور حکم کتنے بڑے دربار سے آیا ہے، تو اس لیے وہ سراپا انتظار میں ہیں۔ چنانچہ حضرت میر سید علی ہمدانی جو جوانی کی زندگی سٹارٹ کر چکے تھے، ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی اور پڑھانا بھی شروع کیا۔ کئی سال تک ان کی علمی، روحانی، اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی پرورش بھی حضرت نے کی، یہاں تک کہ شاہ ہمدان در یکتا بن گئے، شاہ ہمدان بن گئے۔ اب ان کے پاس علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، روحانیت بھی ہیں اور کمالات ہیں۔ حدیث، فقہ، عربی علوم، تاریخ، تصوف، ان تمام میدانوں کے وہ ماہر بنے، جس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ آگے چل کر کے انہیں جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں کتنی وسیع موضوعات سے متعلق ہیں، اور ہر موضوع سے متعلق کتابیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ یہ سارا علم جو حاصل ہوا ہے وہ خواجہ محمد بزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حاصل ہوا۔
ख्वाजा महमूद मुज़द्दक़ानी के यहाँ इनकी आमद कैसे हुई? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के ज़रिए दी हुई बशारत या हुक्म के नतीजे में। ख्वाजा महमूद मुज़द्दक़ानी ने उनकी तरबियत की, ख्वाब के ज़रिए से उनको फरमाया गया कि इस तरह से तुम्हारे पास मेरे ख़ानदान का फ़र्द आ रहा है, तुम उसकी तरबियत करना। शाह हमदान रहिमहुल्लाह तआला तैयार हो गए। अब बज़ाहिर उनको कश्मीर आने का कोई न इरादा था न हालात थे, लेकिन वहाँ की कुछ हालात ऐसे बने जिन हालात की बिना पर अब उन्हें सोचा, लेकिन सोचने के बाद अभी कोई फ़ैसला नहीं किया था। तो शाह हमदान ख़ुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक दिन मुराकबे में बैठा हुआ था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मुराकबे में हैं और मुराकबे एक ख़ास कैफियत का नाम है, और फरमाया अली तुम कश्मीर चले जाओ। चुनांचे शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने कश्मीर आने का फ़ैसला किया। ये दोनों वाक़े कहाँ लिखे हुए हैं? जवाब, शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला के मुतालिक जो किताबें लिखी गई उनमें, और कश्मीर में इस्लाम कैसे आया इस पर जो किताबें लिखी गई है उन किताबों में से एक किताब का नाम मैं बता देता हूँ, कश्मीर में इस्लाम मंजर व पस मंज़र। लिखने वाले का नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद फारूक बुखारी रहमहुल्लाह ताला। उनकी वफ़ात हो गई है और मैंने उनसे मुलाकात भी की है। उनकी लिखी हुई किताब है। वो यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर थे और कश्मीर की तारीख़, ख़ास तौर पर कश्मीर में इस्लाम आने की तारीख़ के सबसे बड़े माहिर अपने ज़माने में वही थे। वो ख़ुद सादात में से थे। उन्होंने अपनी किताब में ये दोनों वाक़े लिखे हैं और साथ में हवाला दिया है कि उन्होंने कौन सी किताब से नकल किया है। इसके माना ये है कि हम तक इस्लाम पहुँचे, इसकी फ़िक्र कहाँ हुई, इसका प्लान कहाँ बना। और यहाँ ये जो दो शख्सियात इस्लाम लेकर के आई हैं, उनका यहाँ आना तो अल्लाह का फ़ैसला है, उनकी कुर्बानी है, लेकिन साथ में इस कायनात के सबसे बड़े मोहसिन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारी फ़िक्र की थी, तभी उनकी आमद यहाँ तशरीफ़। हज़रात, ये तो सिस्टम तौहीद। इसके बाद जो मुझे अर्ज़ करना है, अल्लाह करे वो सही पैगाम बन जाए।